بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إن أحببت أن يفشي لك الله السماء الحسن الجميل فكف لسانك عن المسلمين أو كما قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم دوستوں بھائیوں، مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ احتیاط والی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ مسلمان کے سامنے اس کی قبر ہے، میدان حشر ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، نامہ اعمال کا تولا جانا ہے. اور کافر بے احتیاطی والی زندگی گزارے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ میں نے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اس لیے وہ آزادانہ زندگی گزارتا ہے. اور مسلمان کی اس احتیاط کی بنیاد پر ہی اللہ نے اپنا مہمان خانہ یعنی جنت تیار کر رکھا ہے. دنیا میں ہر آدمی کا اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے مہمان خانہ ہوتا ہے، اس کی مالداری کے اعتبار سے اور اس کی سخاوت کے اعتبار سے. اللہ خزانوں کے مالک ہیں، اور ایسے خزانے جو لامحدود ہیں، اور اللہ ایسے سخی ہیں کہ دنیا کے تمام سخی وہ اللہ کے سامنے فقیر نظر آتے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. قارون جس کے خزانوں کی چابیاں 80 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اللہ اس کو بھی فرما رہے ہیں انت الفقیر، تم اللہ کی نگاہ میں فقیر ہو، لاچار ہو، کمزور ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ ہی حقیقی غنی ہے. حقیقی غنی سے مراد کہ جس کے مال میں کبھی کمی نہ آئے، سب کچھ دے کر دی. ہو سکتا ہے دنیا والا دے اور ایک موقع پر آ کر اس کا مال ختم ہو جائے. اب پہلے یہ سخی تھا، خود محتاج بن چکا ہے، پر اللہ کی میں ایسا نہیں ہے. وہ غنی ہمیشہ سے غنی ہے، ہمیشہ غنی رہے گا. خزانے ختم نہیں ہونے والے، کم نہیں ہونے والے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مني كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جنات، انسان، ساری مخلوقات ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی زبانوں میں مانگنا شروع کریں، مانگتے مانگتے تھک جائیں اور اللہ ان کو عطا کرتے رہیں. مخلوق تھک جائے، اللہ رب العزت کے خزانے باقی رہیں گے. مثال کے طور پر سمجھایا
جیسے تم سمندر میں سوئی ڈبو تو اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے اور باقی سمندر ابھی پڑا ہے، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں سب کو دے کر نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا مہمان خانہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اختیار والی زندگی گزارتے ہیں، آزادی والی زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ مسلمان کیسے یہ اعتراض کر سکتا ہے ہر موقع پر کچھ پر پابندی؟ میں اپنی مرضی کا کما نہیں سکتا، اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتا، اپنی مرضی کی چیزیں سن نہیں سکتا، ہر چیز میں جھگڑا ہوا ہوں، پابند ہوں۔ تو وہ اپنا نتیجہ بھی دیکھے، ان پابندیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کھلاڑی کو پتا ہے سارا دن تھکنے کے بعد مجھے 20 لاکھ انعام ملنے والا ہے، 50 لاکھ انعام ملنے والا ہے، وہ ان پابندیوں کو پابندی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ان پابندیوں میں مزہ آ رہا ہے، اس پابندی کے بلبوتے پر مجھے انعام ملے گا، میں جتنا اچھا اپنے آپ کو تیار کروں گا، جتنا اچھا میں پرفارمنس کروں گا میدان میں اتر کر، اتنا اچھا مجھے انعام ملے گا۔ مسلمان بھی دنیا میں تیاری کر رہا ہے، اس کا بھی ایک میدان سجنے والا ہے، اور اسی میدان میں اس کی دنیا کی کارکردگی کے مطابق انعام و اجر دیا جائے گا۔ پھر اس کو اپنی تھکن، اپنی مشقت اور جو یہ سمجھتا تھا پابندیوں میں ہوں، وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ مچھلی سمجھتی ہوگی پانی قید ہے، پر اس بیچاری کو کیا پتا اس قید سے آزاد ہو کر تو موت ہے۔ وہ پانی کو قید سمجھ رہی ہے، محدود سمجھ رہی ہے، میں یہاں پابند ہوں۔ اس پابندی میں تو اللہ نے راحت رکھی ہے، جب یہ باہر نکلے گی، آزاد ہوگی، مر جائے گی۔ مسلمان دین کے اندر پابند ہے، اسی پابندی میں اس کا سکون ہے، چین ہے، راحت ہے۔ اس پابندی سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم بالکل آزاد نہیں ہیں، ہماری آنکھیں آزاد نہیں، ہماری زبان آزاد نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں روایت ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے واسطے ہم پر رحم کرنا، اللہ کے واسطے ہمارے بارے میں ڈرنا۔ اگر تو بگڑ گئی ہم بگڑ جائیں گے، اگر تو درست رہی ہم درست رہیں گے۔ معلوم یہ ہوا زبان کے بول انسانی جسم کو جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور انسان کے خوبصورت بول انسانی جسم کو جنت تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سارے اعضاء اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ کہیں زبان بگڑ گئی ہمیں جہنم میں ڈلوا دے گی، اور اس بات پر خوش بھی ہوتے ہیں اگر یہ صبر گئی تو ہماری جنت بن گئی، پورا وجود جنت میں جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ محدث کبیر، یہ وہ محدث ہیں جن کو تمام محدثین بھی سردار مانتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم محسوس کرو تمہارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، کسی پر ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، اور تمہارے بدن میں سستی پیدا ہوتی جا رہی ہے، نیکیوں کو جی نہیں چاہتا، دل اس طرف نہیں آتا کہ نیک اعمال کرو، اور تمہارا رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، اگر
اگر یہ 3 چیزیں محسوس کر لو تو سمجھ لو کہ تمہاری زبان نے ایسا جملہ بولا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ زبان کا غلط جملہ تمہارا دل سخت کر دے گا، زبان کا غلط جملہ تمہارے رشک کو تنگ کر دے گا، زبان کا غلط جملہ تمہارے وجود کو اتنا سست بنا دے گا کہ اصل کام کی طرف بھی تمہارا جانے کو جی نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور تورات کے بالکل اختتام پر تمام نصیحتیں کرنے کے بعد بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا لا تجسس عن عیوب الناس ما لم تخلو عنها، اے موسیٰ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرنا، لوگوں کی خامیوں کے پیچھے نہ پڑنا جب تک تم یہ سمجھ لو کہ میں ساری خامیوں سے پاک ہو چکا ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں۔ جب تک تم اپنے عیوب سے پاک نہ ہو جاؤ تب تک کسی اور کے عیب کو تلاش نہ کرنا۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اپنے عیوب سے پاک ہے؟ اور ہمیں کتنی وسیع فرصت ہے کہ ہم اوروں کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں بڑی ترتیب سے سمجھایا، روکنا غیبت سے تھا، پر پہلے سے ہی غیبت کی طرف لے جانے والی چیزوں کی نشاندہی کر دی۔ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، جب تمہارے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی فلاں ایسا ہے، اب تم اس کی ٹو میں لگو گے، تجسس کرو گے، کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے۔ یہ تجسس جب پیدا ہوگا اب تم کیا کرو گے؟ لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کرو گے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بدگمانی سے، دل میں صرف خیال آیا تھا یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، بدگمان ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کسی کے بارے میں بدگمانی بتانے کے لیے، بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اس دلیل کی بنیاد پر آپ اس کے بارے میں بدگمان ہیں، اور کسی کے اچھا ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم کسی پر الزام بغیر دلیل کے لگاتے ہیں، اور ہمیں کوئی کسی کی خوبی بتائے تو ہم دلیل مانگتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ کیسا ہے؟ یار فلاں بڑا سخی ہے، لاکھوں خرچ کر دیتا ہے اللہ کے نام پر، اور نہیں جی مجھے پتا ہے وہ کیسا ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ یہاں پر دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب آپ کو کہے کوئی یار فلاں بڑا کنجوس ہے، ہاں مجھے پتا ہے اس کا، وہ کنجوس ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ تو یاد رکھیے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے انسان یہ سوچے کیا میں تمام عیبوں سے پاک ہو چکا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابا ہریرہ ان احببت ان یفشی لك اللہ الثناء الحسن الجمیل فکف لسانک عن المسلمین۔ اے ابو ہریرہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری اچھی تعریف کے چرچے ہو جائیں، لوگ تمہیں اچھے نام سے پہچاننا شروع کر دیں، تو اپنی زبان کو لوگوں کے عیبوں سے کنٹرول رکھو۔
تم جتنا جس کی برائیاں بیان کرو گے اللہ تمہیں معاشرے میں اتنا گراتا چاہے گا، اور تم جتنا لوگوں کی خوبیاں بیان کرو گے، ان کے مناقب بیان کرو گے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی اچھائی کرو گے، اللہ فرمایا اللہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود تیری محبت اور الفت پیدا کر دے گا۔ تجھے الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے کسی اور ٹوٹکے کی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ اگر یہ چاہتے ہو کہ پل صراط پر تمہیں روکا نہ جائے، جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہزاروں سال کی مسافت، ابو ہریرہ اگر چاہتے ہو پل صراط پر تمہیں روکا نہ جائے، بغیر روکے تم پل صراط سے گزر جاؤ، بجلی کی مانند گزر جاؤ، ابو ہریرہ کسی کا مال نہ کھا کر، ناجائز کسی کا پیسہ نہ ڈبا کر آنا، اپنے پیٹ کو کسی اور کے مال سے بھر کر نہ آنا، یہ غیر کا مال اتنا بوجھ والا ہے کہ پل صراط پر تجھے روک دے گا۔ اگر چاہتا ہے تیری کمر ہلکی رہے تو اوروں کے مال پر نظر رکھنا۔ آج کتنے لوگ ہیں اوروں کا مال کھا کر سکون اور چین کی نہیں سو رہے؟ اللہ کی قسم سکون اور چین کی نیند نہیں آ سکتی۔ پھر ہم جاتے ہیں بابوں کے پاس، مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پر ٹونا ہو گیا، مجھے کسی نے باندھ دیا، مجھے چیک کرو۔ بھائی آپ پر جادو نہیں ہوا، آپ نے کسی کی نیند خراب کی، اللہ نے آپ کی کر دی، آپ نے کسی کے دل کا چین چھین لیا اس کا مال کھا کر، اللہ نے تمہارے دل کا چین چھین لیا، تم نے کسی کو پریشانی دی، اللہ نے تمہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ جادو ہو جانا حق بات ہے۔ لبید بن اعصم یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا ایک یہودیہ کے ذریعے۔ جادو ہو جانا تو حق بات ہے، جادو کا اثر بھی حق ہے، پر ہر مسلمان پر اس وقت جادو نہیں ہے، ہر ایک پر جادو نہیں ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، کلبٹیں لیتا ہوں، ذرا سوچوں کہیں دن میں کسی کو گالی تو نہیں دے کر آیا، اس طرف نظر کیوں نہیں جاتی ہماری؟ میں نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، میں نے آج مجلس میں بیٹھ کر کسی کا عیب تو نہیں بیان کر دیا، میں نے آج بیٹھ کر کسی کی غیبت تو نہیں کر دی، کسی کی چغل خوری تو نہیں کر دی، کسی کے اوپر بہتان تو نہیں لگا دیا۔ جو مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ اور وظیفے کرنے کے بجائے سارے دن کے عمل پر توبہ کر لے، اللہ سکون کی نیند دے دیں گے۔ اور اگر یہ معاملہ چلتا رہا، اس کی زبان کنٹرول نہ ہوئی، یہ غیبت بھی کرتا رہا، چغل خوری بھی کرتا رہا، عیب بیوی بھی کرتا رہا، بہتان درازی بھی کرتا رہا، اور پھر چاہے 10 تعویذوں کا ہار بھی گلے میں پہن لے، قرآن کی آیتیں لکھ کر بھی پہن لے، اللہ کی قسم اس کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ حرام عمل سے نہیں بچ رہا، اس پر کوئی چیز کیسے اثر کرے گی؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے عیب کسی کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ صرف یہ فرما دیتے کیا تم یہ پسند کرتے ہو مردار گوشت کھاؤ؟ نہیں، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے اپنے سگے بھائی جو مر چکا ہے، میت سامنے پڑی ہے، اس مردہ بھائی کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہو، کتنی معیوب چیز ہے۔ لوگ تمہیں کتنا لان تان کریں گے کہ مردہ بھائی کے جسم سے گوشت اتار کر کھا رہا ہے،
غیبت کا گناہ اس سے بڑا ہے؟ اللہ کی قسم، جو نیکیاں ہم کتنی مشقتوں سے جمع کرتے ہیں، ایک غیبت کے بوجھ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان تصوم رمضان، ان تحج البیت، ان تؤدی صلوات الخمس، فلاں 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 جہاد، ساری نصیحتیں فرما کر آخر میں فرمایا یا معاذ اولا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ نماز کا خلاصہ، حج کا خلاصہ، ذکر کا خلاصہ، جہاد کا خلاصہ اور تمام نیکیوں کا خلاصہ، یعنی 2 لفظوں میں بیان کر دوں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کف علیک لسانک یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان کنٹرول میں رکھنا، تمہاری نماز بھی محفوظ، تمہارا حج بھی محفوظ، تمہاری دی ہوئی زکات بھی محفوظ، تمہارے رکھے ہوئے روزے بھی محفوظ، زبان محفوظ ہے، نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ زبان کے غلط بول نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں اونڈے منہ ڈالنے والی جو چیز ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج اس لیے ہمارا دل نماز کی طرف نہیں آتا کہ ہماری مجلس غیبت سے بھری ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہتا کہ قرآن کھولوں، کہ ہم عیب بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کب فرصت ملے کہ اوروں کے عیب دیکھیں جب ہم خود عیوب کا پتلا ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جتنا کم بولیں گے، کم بولنے سے مراد یہ نہیں کہ اچھی بات بھی نہیں کرنی، خیر کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الصمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نصیحت بھی نہیں فرماتے تھے، فضول گفتگو سے خاموش رہا۔ ہم تجربہ کر کے دیکھ لیں، 1 2 دن 3 دن ہم جتنا فضول گفتگو کم کریں گے، ہمارا اتنا عبادت کو جی جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر تم اپنے دل کو سخت محسوس کرو، کسی پر رحم نہیں آ رہا، رونا نہیں آ رہا، کئی دن گزر گئے اللہ کے سامنے میرا آنسو نہیں نکلا، اور تمہارا وجود سست ہو چکا ہے، مسجد تک نہیں جا رہا، اور تمہارا رزق تنگ ہو چکا ہے، یہ بھی سمجھ میں آیا۔ رزق کی تنگی کے وظیفے پوچھنے کے بجائے ہم اپنی زبان کے غلط استعمال کو روکیں۔ جب زبان درست استعمال ہو گئی تو یقیناً پھر چھوٹے چھوٹے وظیفے بھی عمل کریں گے، اثر کریں گے ہمارے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کسی وظیفے کی نفی نہیں کر رہا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایک آدمی یہاں زور کی نماز کھڑی ہو، جماعت ہو رہی ہے، اور کوئی پیچھے کھڑا ہو کر 50 نفل پڑھ لے اور چلا جائے اور ظہر کی نماز نہ پڑھے، آپ دیانتداری سے بتائیے کہ اب 50 نفل ظہر کی فرض نماز چھوڑ کر اس کو نفع دیں گے؟
نفع دیں گے؟ آج ہم اپنی زبان کو لگام نہ دیں، کنٹرول میں نہ رکھیں، ہر کسی کا دل دکھائیں اور احساس نہ ہو، کسی کو گالی دے دیں احساس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں دے گی، گالی اس کا تکیہ کلام بن جائے گی، اٹھتے بیٹھتے گالی، سقطت من عین اللہ، اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ باپ بیٹے کو کہہ دے تو میری نظروں سے گر چکا ہے، وہ بیٹے کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ اگر بیٹا سمجھدار ہو تو اس کے لیے وہ لفظ وہ دن قیامت ہے کہ تو میری نظروں سے گر چکا ہے۔ تو جب مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائیں پھر حکومتیں بدلنے سے سکون نہیں آتے۔ وقت کی اولیاء کرام بھی لا کر آپ وزارتوں کی کرسیوں پر بٹھا دیں اور ہم اپنے ذاتی گناہ نہ چھوڑیں، اللہ کی قسم مہنگائی پیچھے نہیں آئے گی۔ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم ہر مجلس میں تبصرے، فلاں حکومت ایسی تھی، فلاں حکومت ایسی ہے، جو آئے گی وہ ایسی ہوگی۔ کاش ہم نے اس مجلس میں بیٹھ کر آپس میں یہ مذاکرہ کیا ہوتا، یار ہم جھوٹ کیسے چھوڑ لیں، کوئی طریقہ بتاؤ، یار ہم غیبت کیسے چھوڑ دیں، کوئی طریقہ بتاؤ، یار ہم اپنی مجلس کو کسی کے عیبوں سے کیسے پاک کر لیں، کوئی طریقہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم دنوں میں حالات بدل گئے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ فضول گفتگو سے، زیادہ بولنے سے، بے فائدہ کلام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ زبان اللہ نے اچھے کام کے لیے بنائی ہے۔ اگر فضول گفتگو سے بچیں گے آٹومیٹکلی اچھے کام میں لگ جائے گی، ذکر پر لگ جائے گی اور تلاوت پر لگ جائے گی اور واعظ و نصیحت پر لگ جائے گی، دعوت و تبلیغ پر لگ جائے گی۔ اگر ان کاموں میں نہیں لگائیں گے، زبان میں کچھ تو کرنا ہے، اب پھر یہ عیبوں پر لگے گی، گالیوں پر لگے گی، غیبتوں پر لگے گی، بہتان لگانے پر لگے گی، لوگوں کی خامیاں بیان کرنے پر لگے گی۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔